بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور اپنے حلقوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ خبر کبھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ خبر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور شبہ جملہ ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں یہ بتائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خبر کبھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ جملہ طلبیہ اور جملہ استفہامیہ ہوتا ہے۔ جملہ طلبیہ میں فعل امر بھی آتا ہے۔ مثال کو دیکھتے ہیں۔ دار الحکمت التحق بها لتعلم اللغة العربية۔ دار الحکمت التحق بها لتعلم اللغة العربية۔ دار مضاف، الحكمة مضاف إليه، التحق فعل أمر وفاعل، با حرف جر، هاء المجرور، لام حرف جر، تعلم مضاف، اللغة منعوت ومضاف إليه أيضا لتعلم، العربية نعت۔ اس میں دار مضاف ہے، الحکمہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اور التحق بها فعل امر، با حرف جار مجرور، لام حرف جار، تعلم مضاف، اللغہ منعوت، العربیہ نعت، اور یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے۔ یہ پورا حصہ جو ہے وہ جملہ انشائیہ بن رہا ہے اور جملہ انشائیہ خبر بن رہا ہے۔ دار الحکمہ مبتدا کا جملہ انشائیہ خبر بن رہا ہے۔ تو یہ حصہ دار الحکمہ یہ مبتدا ہے، التحق بها لتعلم اللغة العربیہ یہ پورا حصہ جو کہ جملہ انشائیہ ہے خبر بن رہا۔ اس کا معنی ہے دار الحکمہ التحق بها لتعلم اللغة العربیہ کا دار الحکمہ میں عربی زبان سیکھنے کے لیے داخلہ لیجئے۔ ٹیک ایڈمیشن ان دار الحکمہ ٹو لرن عربک۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے دوسری مثال دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الاساتذۃ اکرمہم، الاساتذۃ اکرمہم، اساتذہ کا اکرام کیجئے، رسپیکٹ دا ٹیچرس۔ اس میں الاساتذہ مبتدا ہے، اکرم فعل امر ہے اور اسی کے اندر انت کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور ہم مفعول بھی ہے۔ الاساتذہ مبتدا اور اکرمہم یہ جملہ انشائیہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ الاساتذہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مثال بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جملہ طلبیہ اور استفہامیہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جملہ طلبیہ میں فعل امر بھی آتا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے حلقوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کر سکے۔ چلیے تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ بلاؤ خانقاہ هل تجد ألذ منه، بلاؤ خانقاہ هل تجد ألذ منه، کیا آپ نے خانقاہ کے پلاؤ سے زیادہ لذیذ پلاؤ دیکھا ہے، پایا ہے یا پاتے ہیں؟ Do you find پلاؤ tastier than خانقاہ's پلاؤ؟ اس میں بلاؤ مضاف ہے، خانقاہ مضاف الیہ ہے، ہل حرف استفہام ہے، تجد فعل و فاعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے انت کی وہی فاعل ہے، الذ مفعول بھی ہے جو کہ اس میں تفضیل بھی ہے، من حرف جر ہے اور ہو مجرور ہے۔ یہ بلاؤ خانقاہ مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے۔ هل تجد ألذ منه یہ جملہ انشائیہ خبر بن رہا ہے۔ جملہ انشائیہ جملہ طلبیہ اور جملہ استفہامیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے جملہ استفہامیہ ہے جو کہ جملہ انشائیہ ہے اور یہی جملہ انشائیہ بلاؤ خانقاہ کی خبر بن رہا ہے۔ یہاں پر
زبانی یہ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، التفاح هل تجد ألذ منه، التفاح التفاح هل تجد ألذ منه۔ تو اس طرح کی مثالیں بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں اور موجود ہیں، بس آپ جب عربی عبارت پڑھیں تو وہاں پر غور کریں عبارت میں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جملہ کون سا ہے۔ اگر مبتدا خبر کا جملہ ہے تو مبتدا کی کس طرح کا مبتدا ہے، اور اگر خبر ہے تو خبر کی وہ کون سی قسم ہے، تو عبارت کا سمجھنا آسان ہوگا، اور پھر ہم بولنے اور لکھنے میں کم غلطی کریں گے یا غلطی نہیں کریں گے۔ اگر دوران تشریح ترجمہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ انسان سے سہو کا امکان ہے اور اسے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آپ سے اس بات کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ غلطی کی طرف بھی توجہ دلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔